اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم مغلوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ مغل برصغیر پاک و ہند میں کس طرح آئے، کب آئے، انہوں نے کتنی حکومت کی، کتنے مغل حکمرانوں نے حکومت کی اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں۔ آج ان سب کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ہم ٹرکس کا استعمال کریں گے تاکہ ان کی ڈیٹیں، ان کی جنگیں، ان کی حکومت کا دورانیہ، یہ سب آپ کو یاد ہو سکے۔ تو دوستو، ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر پاک و ہند، اس میں مغلوں کا یعنی مغل کب یہاں پہ انٹر ہوئے، تو دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے 15 کے فگر کو۔ اب اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 30، اور پھر 15 کے ساتھ 30 کو بھی لکھ لیں۔ اب یہ کیا ہو گیا 1530۔ تو دوستو، پہلا مغل جو تھا جو سب کانٹیننٹ میں داخل ہوا، اس کا نام تھا بابر۔ پہلا مغل جو سب کانٹیننٹ میں داخل ہوا، اس کا نام کیا تھا بابر، اور اس نے کیا کیا 1530 تک حکومت کی، یعنی 1530 تک اس کی حکومت رہی۔ اب 1530 تک اس کی حکومت رہی تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیا کب تھا؟ تو دوستو، بابر نے کتنے سال حکومت کی؟ 4 سال حکومت کی۔ بابر نے 4 سال حکومت کی۔ اب 1530 سے 4 کو مائنس کر دیں تو یہ کیا بچ جائے گا 1526۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ بابر 1526 میں سب کانٹیننٹ آئے اور انہوں نے 4 سال تک حکومت کی، تو وہ 1526 سے 1530 تک اس کی حکومت کا دورانیہ تھا۔ اب دیکھو دوستو، بابر کے آنے سے پہلے ہندوستان یعنی جو سب کانٹیننٹ تھا پاک و ہند، اس میں کس کی حکومت تھی؟ تو دوستو، جب بابر نہیں آیا تھا، یہاں پہ پہلے کس کی حکومت تھی؟ لودھیوں کی۔ بابر کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں لودھی کی حکومت تھی۔ جب بابر 1526 میں سب کانٹیننٹ آیا تو انہوں نے لودھیوں کے ساتھ لڑائی کی۔ اب لودھیوں میں کون تھا؟ سلطان ابراہیم لودھی۔ لودھی میں کون تھا؟ سلطان ابراہیم لودھی۔ اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے۔ سلطان ابراہیم لودھی کے ساتھ بابر نے لڑائی کی اور ان سے یہ لڑائی جیت گیا، اور بابر نے 4 سال تک سب کانٹیننٹ میں حکومت کی۔ تو دوستو، بابر کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی آیا تھا۔ بابر کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی آیا تو اس کا نام کیا تھا؟ ہمایون۔ یہ بابر کے ساتھ آیا تھا۔ بابر کے ساتھ اس کا بیٹا ہمایوں بھی آیا تھا۔ تو دوستو، جب بابر نے 1530 تک حکومت کی تو اس دوران اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا ہمایوں۔ تو جب وہ بابر کے ساتھ اس کا بیٹا ہمایون آیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ ہو آر یو،
ہو آر یو، یعنی وہ اتنا ڈرپوک قسم کا تھا، تو لوگ پوچھتے ہو یو تو وہ ڈر جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمایوں پڑا۔ اس کا نام کیا پڑا؟ ہمایوں۔ ہمایوں کمزور سا تھا۔ اور ہمایوں نے کتنے سال حکومت کی؟ ہمایوں نے 10 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال حکومت کی۔ اب بابر کی حکومت کے دورانیے میں، یعنی بابر نے 1530 تک حکومت کی، تو اس کے ساتھ 10 سال اور ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا 1540۔ اب ہمایوں نے کیا 1540 تک حکومت کی۔ تو اس کے بعد ہمایوں چونکہ ڈرپوک تھا، بزدل تھا یا کمزور تھا، جو بھی سمجھ لیں، تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو سب کانٹیننٹ سے بھگا دیا۔ کتنے سالوں کے لیے بھگا دیا؟ 15 سالوں کے لیے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو سب کانٹیننٹ سے بھگا دیا 15 سالوں کے لیے۔ اب اس دوران شیر شاہ سوری کی حکومت رہی سب کانٹیننٹ میں، یعنی 15 سال تک شیر شاہ سوری نے حکومت کی۔ تو بابر ہمایوں دوبارہ آیا جب اس نے حکومت کی تھی 1540 تک، اور 15 سال حکومت کی شیر شاہ سوری نے، تو یہ ٹوٹل دورانیہ کتنا ہو گیا؟ 1555۔ اب 15 سال کے بعد ہمایوں دوبارہ سب کانٹیننٹ آیا، تو وہ کب آیا؟ 1555 کو، اور اس نے پھر 1 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ 1 سال حکومت کی۔ تو 1555 کے ساتھ 1 کو پلس کر لیں تو یعنی اس نے پھر 1556 تک حکومت کی۔ جب اس نے 1556 تک حکومت کی تو وہ لائبریریوں کی سیڑھی چڑھ رہا تھا کہ وہاں سے گرا، زخمی ہوا اور مر گیا۔ تو یہ ٹوٹل ہمایوں کی دور حکومت تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کون تھا؟ اکبر۔ پھر وہ اکبر نے حکومت کی۔ اکبر کے معنی کو یاد رکھیں، اکبر معنی ہوتا ہے بڑا۔ اس بڑے سے پھر یاد رکھیں کہ زیادہ حکومت کرنے والا۔ تو مغل حکمران جتنے بھی تھے ان میں سے زیادہ حکومت کرنے والا کون تھا؟ اکبر تھا۔ مغل حکمرانوں میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا اکبر تھا۔ تو دوستو، ہمایوں کی حکمرانی کب ختم ہوئی؟ 1556 میں۔ ہمایوں کی حکمرانی 1556 میں ختم ہوئی، جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوا اور پھر مر گیا۔ تو اس کی حکمرانی 1556 کو اینڈ ہو گئی۔ تو پھر کس کی حکمرانی شروع ہوئی؟ اکبر کی۔ اکبر کی حکمرانی کب شروع ہوئی؟ 1556 سے اکبر کی پھر حکمرانی شروع ہو گئی۔ تو اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا، یعنی سارے جہاں پہ یا زیادہ حکومت کرنے والا۔ تو اکبر نے کتنے سال حکومت کی؟ اکبر نے 49 ایئر حکومت کی۔ اکبر نے 49 سال حکومت کی۔ اب 1556 کے ساتھ 49 کو ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا 1605۔ اکبر نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی، یعنی اکبر نے 49 سال حکومت کی۔ اکبر چونکہ زیادہ وقت حکومت کی، اس لیے اس نے سوچا کہ اس کا بیٹا پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اکبر نے 49 سال حکومت کی تو اس کے دل میں آیا کہ میں نے اتنی زیادہ حکومت کی تو میرا بیٹا حکومت بھی زیادہ کرے گا اور پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ تو اس لیے اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ جہانگیر۔ اکبر نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ جہانگیر۔ جہانگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
دنیا کا راجا. جہانگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا راجا. اب جہانگیر نے کتنے سال حکومت کی؟ اکبر نے تو سوچا تھا کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اس نے زیادہ حکومت کی، تو جہانگیر اس سے بھی زیادہ حکومت کرے گا، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح اکبر نے سوچا تھا. جہانگیر نے صرف 22 سال حکومت کی. کتنی حکومت کی؟ صرف 22 سال. اب اکبر کی حکومت 1556 کو ختم ہوئی اور جہانگیر کی حکومت 1556 سے شروع ہوئی. سوری، اکبر کی حکومت جو ہے نا، کیا نام تھا اس کا، اکبر کا، اس کی حکومت 1605 پہ ختم ہوئی. کب ختم ہوئی؟ 1605 پہ. اور 1605 سے پھر جہانگیر کی حکومت شروع ہوئی. جہانگیر نے ٹوٹل کتنے سال حکومت کی؟ 22 سال. تو 1605 کے ساتھ 22 کو ایڈ کر دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 1627. جہانگیر کی حکومت کا دورانیہ کتنا تھا؟ 22 سال تھا. 1605 کو اکبر کی حکومت ختم ہوئی اور 1605 سے جہانگیر کی حکومت شروع ہوئی، اور اس نے 1605 سے 1627 تک حکومت کی. تو جہانگیر نے کچھ خاص نیا نہیں کیا، بلکہ اکبر کی بنائی ہوئی سلطنت کو صرف سنبھالا. جہانگیر نے ویسا کچھ خاص نہیں کیا. اس کے والد اکبر نے جو سلطنت بنائی تھی، جہانگیر نے صرف اس کو سنبھالا، نہ اپنی کوئی نئی چیزیں یا کوئی نئے پروجیکٹس یا اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں بنائی، صرف اپنے والد کی بنائی ہوئی سلطنت کو بس سنبھالتا رہا. اس کے بعد جہانگیر کی حکومت 1627 کو اینڈ ہو گئی. جہانگیر کی حکومت کب اینڈ ہو گئی؟ 1627 کو. تو 1627 سے پھر کس کی حکومت شروع ہو گئی؟ شاہ جہان کی. 1627 سے پھر شاہ جہان کی حکومت شروع ہو گئی. اب شاہ جہان کو یاد رکھو، سارے جہاں سے اچھا شاہ جہاں، سارے جہاں سے اچھا شاہ جہاں. تو شاہ جہاں نے سب کانٹیننٹ میں بہت سے کام کروائے. اس نے کون سے کا؟ ایک تاج محل، یہ شاہ جہان نے بنوایا. تاج محل شاہ جہان نے بنوایا. لال قلعہ، یہ بھی شاہ جہان نے بنوایا، لال قلعہ. تو شاہ جہان نے اپنے ٹینیور میں کوئی خاص یہ پروجیکٹ شروع کیے، یعنی لال قلعہ، تاج محل وغیرہ، اور حکومت کو بھی سنبھالا. تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ اورنگزیب کی. شاہ جہان کے بعد حکومت شروع ہوتی ہے اورنگزیب کی. شاہ جہان کے بعد اورنگزیب کی حکومت شروع ہوتی ہے. اورنگزیب اور اکبر، یہ دوستو یہ چیز کو یاد رکھنا ہے، اورنگزیب اور اکبر ان دونوں نے جو ہے نا 49 سال حکومت کی. اورنگزیب اور اکبر دونوں نے 49 سال حکومت کی. اورنگزیب نے بھی 49 سال تک حکومت کی اور اکبر نے بھی 49 سال تک حکومت کی. اب اورنگزیب جو ہے نا اکبر کے 102 سال بعد آیا. اورنگزیب اکبر کے کتنے سال بعد آیا؟ 102 سال بعد. اکبر کی حکومت جو تھی وہ کب تک تھی؟ 1605 تک. اکبر کی حکومت 1605 تک رہی. اب اورنگزیب اکبر کی حکومت یعنی 1605 کے 102 سال بعد اورنگزیب کی حکومت شروع ہوئی. تو وہ اگر اس کے ساتھ ہم 102 سال کو ایڈ کریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 1700
7 ہو جائے گا۔ تو 1707 اورنگزیب کی حکومت شروع ہوئی۔ 1707 میں کس کی حکومت شروع ہوئی؟ اورنگزیب کی۔ اورنگزیب کی حکومت شروع ہوئی 1707 میں۔ اورنگزیب کو پھر کیا ہوا؟ اورنگزیب نے اپنے باپ کو بھی قید کیا تھا۔ اورنگزیب نے کس کو؟ اپنے باپ کو بھی قید کیا تھا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ مغلوں کی ہسٹری تھی کہ کون سے مغل حکمران سب کانٹیننٹ میں آئے، انہوں نے کتنی حکومت کی، کس نے زیادہ حکومت کی، کس نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی، کس نے صرف اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھالا۔ تو دوستو یہ مغل حکمرانوں کے متعلق ہسٹری تھی، جس میں اکثر اوقات بلکہ جتنے بھی ٹیسٹ گزر چکے ہیں ان میں MCQs ٹائپ کویسچن انہی مغل حکمرانوں کے متعلق آتے ہیں کہ انہوں نے کب حکومت سنبھالی، کس مغل حکمران نے کتنی حکومت کی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوا ہوگا، اور اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت موصول ہوتی رہیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔